معزز ناظرین و سامعین کرام، ایک ایمان تازہ کر دینے والے واقعے کے ساتھ آپ کا ہوش ایک وسیم حاضر ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پر اللہ کے حکم سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے والے تھے تو عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ مبارک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جبہ مبارک بہت پسند آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، کیا میں یہ جبہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ لے کر زمین پر تشریف لے آئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں معتبر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جب وہ جبہ دیکھا تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ جبہ مبارک ہمیں دے دیا جائے۔ اس موقع پر چاروں صحابہ خواہش مند تھے کہ اے کاش وہ جبہ ان کو مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جبہ اس کو دوں گا جو اللہ کے راز تک پہنچے گا۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کا کون سا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابوبکر، اگر میں یہ جبہ آپ کو دے دوں تو آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچ کو پسند کرنے والا ہوں۔ میں اس جبے سے سچائی کو عام کروں گا اور جھوٹ سے لوگوں کو بچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، مگر آپ اللہ کے راز تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا عمر، اگر میں یہ جبہ مبارک آپ کو دے دوں تو آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جبے کی مدد سے عدل و انصاف پھیلاؤں گا، بے انصافی اور زیادتی کو ہمیشہ کے لیے ختم کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، لیکن آپ اللہ کے راز تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان، اگر میں یہ جبہ آپ کو دے دوں تو آپ اس جبے کا استعمال کیسے کریں گے؟ حضرت عثمان نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جبے کی مدد سے شرم و حیا اور پاکیزگی کو عام کروں گا، بے حیائی اور لغویات کا خاتمہ کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ نے بات بہت اچھی کی ہے، لیکن اللہ کے راز تک نہیں پہنچ پائے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، اگر میں یہ جبہ آپ کو دے دوں تو آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جبے کی مدد سے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی نظر میں باعزت رہیں۔ اس پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ اللہ کے راز تک پہنچ گئے ہو، اور آپ نے وہ جبہ حضرت علی کو عنایت کر دیا۔ سامعین کرام، اس واقعے سے میں اللہ کا راز معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر پھیلانے کی بجائے ان پر پردہ ڈالیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ سامعین کرام، ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ کے راز تک پہنچے، اور وہ باقی تینوں جلیل القدر صحابہ کرام سے افضل تھے۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو غارت کیا تھا، اور مرحب کا قلعہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا بنائے،
کیونکہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس دن جو کہ ایک غضبناک دن ہوگا، اس دن جس کو عرش کا سایہ مل گیا وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔